السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن کا آغاز ہو چکا ہے، تو جمعہ کے دن کے غسل کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر نوجوان بالغ کے اوپر مرد ہے یا عورت ہے، جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ جمعے کے دن کا غسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام کیا کرتے، اور حتی المقدور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی کہ آپ جمعے کے دن کا غسل فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی جب 4 کام آپ کرتے تو غسل فرماتے۔ ان میں سے پہلا کام جنابت ہے، جب جنابت لاحق ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے۔ وہ یوم الجمعۃ، اور جمعہ کا دن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے۔ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت، میت کو غسل دینے سے اور حجامہ کروانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں سے غسل کیا ہے۔ ان میں سے پہلی 2 چیزیں، جنابت کا غسل تو فرض ہے، اور واجب جو ہوتا ہے یہ فرض سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور مستحب اور سنت سے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا اہتمام زیادہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تاکید اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت، اور کوئی بندہ جمعے کے دن صرف وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے۔ ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا، یہ غسل اس کے درجات کو، اس کے مقام کو، اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ان 3 احادیث سے ہمیں یہ بات ہمارے لیے ثابت ہوئی کہ جمعے کے دن کا غسل یہ فرض نہیں ہے، مسنون ہے، واجب ہے، ہر محتلم کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کی غسل کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من غسل واغتسل، جس نے غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ومشا ولم یرکب، پیدل چلتا ہے، سوار نہیں ہوتا، اور اسی طرح وہ آتا ہے مسجد میں اور لوگوں کی گردنوں کو بھی نہیں پھلانگتا، امام کے قریب بھی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو اجر بیان کیا، سبحان اللہ، اتنا اجر، آپ نے فرمایا ہر قدم پر اللہ 1 سال کے گناہ، 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے گناہ معاف اس بندے کے ہوتے ہیں جو جمعے والے دن صبح صبح غسل کر کے اپنے گھر سے مسجد آ جاتا ہے، اور پھر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے،
اور پھر وہ امام کے خطبے کو سن کے واپس خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، تو ہر قدم پر آتے اور جاتے ہوئے جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم چل کے واپس جائے گا، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اس کو، اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہت بڑا اجر ہے، کل جمعے کا دن ہے، اس لیے تمام اہل اسلام سننے والے مومن مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، یہ اس فضیلت کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔